والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات جل وحدہ لا شریک نے ہمیں جانور نہیں بلکہ انسان بنایا ہے، انسان بنا کر مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنا کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ بے بہا درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، نبی غیبداں، مخبر صادق، تاجدار کائنات، وجہ وجود آدم اور امام الانبیاء، خاتم النبیین، حبیب کبریا، امت کے غمخوار، امت کے شفیع، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، جناب سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں بے بہا درود و سلام، جن کی غلامی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس کی آمد ہے۔ ساری کائنات سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پاک کی خوشی میں نہال ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو محرم میں، ربیع الاول شریف میں اور مختلف جو اسلامی تہوار ہوتے ہیں اور بزرگان دین کے اوراس کے موقع پر کچھ خارش ہوتی ہے۔ اور شروع میں بتا دوں کہ ایسے مریضوں کی خارش کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج صرف قیامت کے دن بروز محشر اللہ رب العزت کی عدالت میں ہوگا۔ وہاں بتایا جائے گا کہ تم نے ساری زندگی جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پاک کی خوشی مناتے ہیں اور بزرگان دین کے اوراس مناتے ہیں، مختلف اسلامی تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس دنیا میں سب سچے سچے ہیں، جھوٹے جھوٹے ہیں، اور جھوٹے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سچے ہیں۔ لیکن بات ہے ربیع الاول شریف کے مہینے کی، تو ربیع الاول شریف کی مناسبت سے صرف اتنا کہوں گا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس لعین کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور پھر اس کے جراثیم مشرق مغرب شمال جنوب بہت تیزی کے ساتھ پھیلے، اور یوں ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے مفتیان جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کے منکر ہیں، وہ اپنے کام کے لیے اور شیطان کا پیروکار بننے کے لیے
شیطان کی طرح چلانے کے لیے اور اس خوشی پر اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی ربیع الاول شریف سنا ہے کہ پاکستان میں جمعۃ المبارک کو پہلی ہے، اہل عرب کے ہاں آج یکم ربیع الاول ہو، تو ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ ہم صرف ربیع الاول شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اس خوشی کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں کہ قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جب اللہ تم پر فضل کرے اور اپنی رحمت کا نزول کرے تو پھر خوشی کا اظہار کیجیے۔ اور ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اللہ کا فضل عظیم ہے، صرف فضل نہیں، حضور سید کائنات علیہ التحیۃ والثناء اللہ کا فضل عظیم ہے، اور حضور اللہ کی رحمت ہیں جو ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوا ہے، زمین و آسمان کے لیے، برگ و ثمر کے لیے، لیل و نہار کے لیے، کائنات کے ہر انسان کے لیے، صرف مومن کے لیے نہیں، عالمین کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، زمین کے ذرات کے لیے، آسمان کے ستاروں کے لیے، سب کے لیے، اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے اس کے لیے بھی، اور یہ جو بشری مخلوق ہے، اور اللہ نے جس جس کو پیدا کیا ہے، یقیناً ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں اور سراپا رحمت ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نالین مبارک تک حضور سید کائنات علیہ التحیۃ والثناء سراپا رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن افسوس جو امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار بھی کرے، لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے، کوئی ان پڑھ ہو، میں تو ایسے ان پڑھے لکھوں کو جاہل کہوں گا کہ علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہوں۔ رات میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کسی خاتون کی یا کسی دوسرے جو جسے ربیع الاول شریف میں کوئی خارش کا مرض ہوتا ہے، اس نے کہا میں سلام جو ربیع الاول شریف پر جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، میری طرف سے اسے السلام علیکم ہے، اور ربیع الاول شریف پر کے مہینے میں جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ بدعت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس پوسٹ کو پڑھ کر جو میری کیفیت ہوئی ہے کہ کیسا بے وفا امتی ہے جو خود کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی کہتا ہے، حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو تسلیم بھی کرتا ہے، لیکن جب ربیع الاول شریف میں دیکھتا ہے کہ گلیوں میں چراغا، گلیاں صاف ستھری ہو رہی ہیں، گلیوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے، مساجد کو سجایا جا رہا ہے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، کائنات کے ہر طرف سے ایک صدا آ رہی ہے کہ چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، بولیے چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، اوے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، چن تا روز چڑھدا ہے پر چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، گلیوں کو سجاؤ کیونکہ چن چڑھیا
آمینہ دے لال دا، مسجدوں کو سجاؤ، گھروں کو سجاؤ، گلی کوچوں کو سجاؤ، کیوں سجائیں؟ آواز آتی ہے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، اوے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا۔ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہے، کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں لوگوں کو سمجھانے کی، عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی میرے، سارا سال خاموش بیٹھے رہتے ہو، سارا سال، لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ قریب آتا ہے، تمہارے پاکٹوں سے، تمہارے جبوں سے وہ فتوے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ربیع الاول شریف پر جشن عید و میلاد النبی منانا بدعت ہے، کس صحابی نے منائی ہے، قرآن و سنت سے صحابت کریں۔ کیا قرآن اور سنت نے، کیا قرآن اور صاحب قرآن نے جشن عید میلاد النبی منانے سے منع کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی آپ نبی غیبداں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا فرمان جس میں یہ کہا ہو کہ میرے دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد میری آمد پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، کوئی تلاش کر کے تو لائے نا۔ تمہارے گھر بچہ پیدا ہو جائے تم نہال ہو جاتے ہو، ہاں جی، اور جس کے صدقے تمہیں کائنات کی ہر نعمت ملی ہے، جب اس کی آمد پر کوئی خوشی کا اظہار کرے تو تمہاری زبان سے بدعت اور شرک اور مشرک اور جائز اور ناجائز کے فتوے اگلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں؟ دنیا کا وہ کون سا مفکر ہے، کون سا مفسر ہے، کون سا محدث ہے، کون سا نکتہ دان ہے، کون سا واعظ ہے جو مجھے احادیث کی سیاستہ کی کتابوں میں صرف ایسی حدیث دکھا دے کہ جس حدیث میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہو، یہ فرمایا ہو کہ میری ظاہری حیات کے بعد، ہمارا عقیدہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، یہ جو نبی ہے یہ ہماری جانوں کے قریب ہے، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ آپ جانے کائنات ہیں، آپ ایمان کائنات ہیں۔ یار یہ تو ایک محبت کا تھوڑا سا اظہار ہے۔ ہم ساری زندگی بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے رہیں، ہم رائی کے دانے کے برابر بھی اس خوشی کا حق ادا نہیں کر سکتے، جس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب میں اللہ نے خود فرمایا ہے اور اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا ہے، قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتائیں نا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام ہمارا، زبان آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل تم پر آئے، جب اللہ رب العزت کی رحمت تم پر آئے تو تم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، فلیفرحوا۔ یہ جن کو ربیع الاول شریف میں خارش ہوتی ہے نا، یہ 12 ربیع الاول شریف کو اپنے گلیوں کے باہر ایک صفحے ماتم بچھائیں اور ہر گزرنے والے کو یہ کہیں آج تو نبی کی وفات کا دن ہے، آج کے دن تو نبی دنیا سے چلا گیا تھا۔ جن نے لتر انہاں نوں پینے نا وہ بندہ گن بھی نہیں سکتا، پھر کہتے ہم امتی ہیں۔ جس نبی کے صدقے تمہیں اللہ کی وحدانیت کی پہچان ملی ہے، کیا تم اس نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرو گے؟ جس نبی کی ولادت کی خوشی میں رب کائنات نے کائنات سے کفر کے بادلوں کو ختم کیا، کیا تم اس
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرو گے؟ یار جو تم لوگوں کو خارش ہوتی ہے اور تم سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہو، مجھے ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، ہر سال تم اوپر سے لے کر نیچے تک کا زور لگا لیتے ہو کہ ربیع الاول شریف کی خوشیاں منانے والے کم ہو جائیں، یہ خوشی کم ہو جائے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا تم اپنے اس مذموم ارادے میں کامیابی ہوتے ہو؟ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے ہو کہ اس خوشی کو بڑھانے والا خود اللہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے، آپ کا ذکر آپ کے لیے۔ تم تو ربیع الاول شریف میں اپنی بیماری کا اظہار کرتے ہو نا، تو اللہ تو ہر وقت کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی بہانے سے مومنین کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے رہیں، اذانوں میں، اقامت میں، نمازوں میں، قرآن میں، ذکر اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، جہاں رب کائنات کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ جتھو جتھو تک ہے خدا دی خدائی، اتھو تک ہے میرے مصطفیٰ دی مصطفائی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جن کے جسوم کے اندر ابلیس کے جراثیم ہیں، ان کے علاوہ ہر مومن ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کے لیے تیار رہتا ہے اور ہر وقت خوشی مناتا ہے۔ بالخصوص ربیع الاول شریف کا تو بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب گزر جاتا ہے، جو اہل عشق ہوتے ہیں، جو اہل محبت ہوتے ہیں، وہ پورا سال اس مہینے کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس نہ بنو، اسے تکلیف ہوئی تھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے وقت، اسے تکلیف ہوئی تھی جب اس نے سنا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے، اسے تکلیف ہوئی تھی جب اس نے رب کائنات سے سنا تھا۔ السلام علیکم آصف بھائی، یہ افریقی والا نمبر نہیں اٹھا رہا، اس کا کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم جناب، کیسے؟ ٹھیک ہے جی 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 میں بات کرتا ہوں، میں آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، ساتھ ساتھ آفس کا کام بھی، جی میں بھیجتا ہوں۔ تو نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس مت بنو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنو، اور یہ کہا کرو کہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، چن چڑھیا، یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، چن چڑھیا
آمینہ دے لال دا یقیناً چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان بھائی وہ سامان میرا لے کر گئے ہوئے، آگے کوئی فون نہیں اٹھا رہا یا لوڈنگ ہو رہی ہے کراچی سے، فون نہیں اٹھا رہا، کوئی متبادل نمبر بھیجو۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں ابلیسی نہ بنا کرو، مصطفی بنا کرو۔ اگر تم لوگ ربیع الاول شریف پر خوشی نہیں منانا چاہتے ہو نہ مناؤ، جو منا رہے ہیں ان کو بدعتی اور مشرک تو نہ کہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی مشرک نہیں، یہ یاد رکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی مشرک نہیں ہے۔ حضور سید کائنات علیہ التحیۃ والثناء کا کوئی بھی امتی مشرک نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو مشرک کہتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی میرے؟ اگر نہیں منانا چاہتے ہو نہ مناؤ، اللہ تو خود کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے ذریعے تم پر فضل کیا ہے، میں نے اپنے نبی کے ذریعے تم پر رحمت کی ہے۔ تو اللہ تو خود کہتا ہے کہ جب میں تم پر رحمت کروں، جب میں تم پر فضل کروں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تو لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ خوشی کرنے والوں کو بدعتی اور مشرک کہنا چاہیے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر لوگوں کو خارش ہو رہی ہے نا کہ ربیع الاول شریف منانا یہ جائز ہے ناجائز ہے، کہاں سے ثابت ہے، کس حدیث میں ہے، میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، اوے عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں۔ اپنی عمروں کو ضائع نہ کرو، اپنی عمروں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا فضل سمجھ کے، اللہ کی رحمت سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا کرو۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کرو، خوشی کا۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ چلے ٹھیک ہے، میں خود کال کرتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے؟ کال کر کے مجھے ابھی بتائیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کرو یار۔ میں تو محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کیا تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے ہو؟ 14 اگست گزری ہے، کسی نے کوئی ثبوت مانگا ہے؟ اوکے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ 14 اگست پر لوگوں نے جھنڈیاں لگائی ہیں، چراغاں کیا ہے۔ یہ جن کے مدارس کے لاؤڈ سپیکروں سے، جن کے مفتیان، محدثین، مفکرین، مفسرین سوشل میڈیا پر آ کر ربیع الاول شریف
میں آقا کریم علیہ السلام کا جشن ولادت منانے والوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے مدارس کو سجایا ہے، چراغاں کیا ہے، جھنڈے لہرائے ہیں، جھنڈیاں لہرائی ہیں، ریلیاں نکالی ہیں، کیا کسی نے ثبوت مانگا ہے؟ لیکن جب ربیع الاول شریف میں لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، مساجد کو سجاتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں کہ اس کا محبوب آیا، اس نے اپنا محبوب ہم جیسوں کو عطا کر دیا، جلوس نکلتے ہیں 12 ربیع الاول پر، پھر ان کو بدعتی اور مشرک ہونے کے فتوے یاد آ جاتے ہیں، پھر ان کو یہ خارش شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی ثبوت تلاش کر کے لاؤ۔ میں تو اس پوسٹ پر حیران ہوں کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد پوسٹ کیا کرتا ہے، سینڈ اپلوڈ کیا کرتا ہے، جو ربیع الاول شریف میں جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے ان کو میری طرف سے السلام علیکم، اس لیے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ ان لوگوں کو سوائے بدعتی اور مشرک ہونے کا کوئی کام سکھایا ہی نہیں گیا۔ یقین کریں مدارس میں جائیں ان کے، وہاں صرف ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اچھا جی، ربیع الاول شریف بدعت ہے، صرف تم ہی لوگ، یار تم نہ مناؤ، آسم بٹ بھائی تم نہ مناؤ نا، اگر تم سچے ہو نا تو قیامت کے دن تک فیصلہ چھوڑو نا، جیسے وہ تمہارا وہ ابا جی مرزا جہنمی جیل میں بیٹھ کر برف خانے کے کمرے میں بیٹھ کر کہتا ہے قیامت تک، پھر قیامت تک چھوڑو نا۔ جو خرافات کرتے ہیں ان کا اس خوشی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ کیا خرافات اللہ اس کے رسول کی طرف سے خرافات کرنے کا حکم ہے؟ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ تو گناہ ہے، وہ خود چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو۔ اور تم لوگ جو اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ ربیع الاول شریف میں تم لوگوں کو خارش کیوں ہوتی ہے؟ وہ مرزا بھی تمہارا پیر بھائی ہے بھائی، وہ مرزا تمہارا پیر بھائی ہے۔ بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ تم لوگوں کو ربیع الاول شریف ہی نظر آتا ہے، اور 14 اگست پر جو ربیع الاول شریف نہ منانے والے علماء 14 اگست منا رہے ہوتے ہیں۔ میں عرب میں رہتا ہوں بھائی میرے، اگر تم بھی عرب میں رہتے ہوگے، یہاں محافل ہوتی ہیں، یہاں خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میں خود، مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، میں عرب میں رہتا ہوں، عرب خلیج میں رہتا ہوں۔ یہاں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی نہ کسی جگہ محفل میلاد نہیں ہوتی ہوگی۔ ربیع الاول شریف میں یہاں محفل میلاد ہوتی ہیں، بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں، ہاں جی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں۔ آپ نے خرافات پر اعتراض کیا نا، ہم خرافات کے حق میں نہیں ہیں۔ جو اہل حق علماء ہیں، اہل علم لوگ، وہ منع کرتے ہیں، وہ کوئی خرافات کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، جلوس نکالنا، وہاں درود پاک ہی پڑھا جاتا ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، علماء نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ اللہ کی راہ میں لوگوں کو خیرات کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ یہ سب بدعت شرک ہے۔ جو خرافات ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن جو صحیح چیز ہے اس کو تو تسلیم کرو نا، نہ مناؤ یار تم لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بٹ صاحب اپنے ملک سے محبت کرنا یہ سرکار کی سنت ہے، اور 14 اگست کو اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آج کا دن ہمارا ملک وجود میں آیا ہے، آج کا دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ ہاں جی، اس کو بدعت نہیں کہتے ہو تم۔ تمہارے خیال میں بدعت وہی ہے نا جو نبی پاک علیہ السلام
نے نہیں کی اور صحابہ نے نہیں کی، تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ نا، یہ دوگلا پلیسی چھوڑو نا بھٹ صاحب، دوگلا پلیسی چھوڑ دو نا یار۔ ربیع الاول شریف میں خوشی کا اظہار یہ تو چھوٹا سا ایک محبت کا اظہار ہے نا۔ ہم ساری زندگی بھی یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، ایمانداری کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دو، قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل آئے، اللہ کی رحمت آئے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تو پھر آپ کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر غم میں نا، خوشی تو نہیں ہے نا، اسی لیے آپ ربیع الاول شریف میں تڑپتے ہو، تمہیں غریبوں کی بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں، بیوگان یاد آ جاتی ہیں پورے ربیع الاول شریف میں۔ صحابہ کو پتہ، استغفر اللہ، کس نے کہا صحابہ کو نہیں پتہ؟ کیا صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پا کر خوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے؟ آپ نے تاریخ صحابہ کو کتنا پڑھا ہے بٹ صاحب؟ A to Z پڑھ لیا ہے۔ میں ابھی طالب علم ہوں، میں نے ابھی تو علم کے عین کو نہیں سمجھا، اور آپ نے کہہ دیا جی اچھا صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ ہر ایک کا خوشی کا اپنا اظہار ہوتا ہے نا، ہاں جی، ہر ایک کا خوشی کا اپنا اپنا اظہار ہوتا ہے نا۔ اور مجھے بٹ صاحب یہ بتائیں، ہر سال، جی آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہیں، الحمدللہ نہ کہا کریں، کیونکہ یہ دعویٰ شیطان کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پڑھا ہوں۔ میں عالم نہیں ہوں بھائی، میں علماء اہل علم کے جوڑوں کے نیچے جو خاک لگی ہوتی ہے نا، وہ میرے لیے باعث رحمت ہے، میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ بٹ صاحب آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، آپ کو یہ دعویٰ مبارک ہو، اللہ مجھے اس دعوے سے بچائے۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک۔ میں ابھی طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، میری 54 ایئرز کم ہو چکی ہے، زندگی کی 54 سال کم ہو چکے ہیں، میں عالم نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ دعویٰ شیطان نے کیا تھا، اس دعوے کو واپس لیجیے۔ وہ کہتا تھا میرے پاس بہت بڑا علم ہے، وہ بہت توحید پرست تھا بٹ صاحب، یقین کرے، ابلیس بہت توحید پرست تھا۔ اس نے زمین کے ذرے ذرے پر، آسمان کے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کی ہے، اس سے بڑا توحید پرست کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بیت المعمور کے ممبر پر بیٹھنے والا خطیب تھا، وہ فرشتوں کا امام تھا، آگ سے بنا تھا، لیکن جب اس نے آدم علیہ السلام کی توہین کی، کہا کہ یہ مٹی سے، میں آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اللہ پاک نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ابا واستکبرا، استغفر یا اللہ۔ بٹ صاحب اللہ سے عاجزی طلب کیجئے، کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہاں جی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ عابد بھی ہیں۔ ہاں جی آپ یہ تو سوشل میڈیا آپ نے لکھ کر یہ دیا ہے، اس کو کون مٹائے گا؟ میں نے آج تک، مجھے ہوش، میں نے آج تک اپنی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، یہ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا صدقہ ہے کہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو تو اس پر بھی اعتراض ہو جائے گا یہ انگوٹھے کو چوم رہا ہے، لیکن ہم نے تو چومنے ہیں، کسی کو تکلیف ہو نہ ہو ہم نے چومنے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خش خش جنہ قدر نہیں میرا۔ آپ کو بٹ صاحب اگر یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی تو آپ آرام کریں، کیوں اپنی نیند خراب کریں، کیوں اپنا علم ضائع کر رہے ہیں؟ بٹ صاحب آپ کے پاس علم بڑھے، آپ اس علم میں رہے نا۔ یہ دعا دی ہے آپ نے، دین کی سمجھ دے، یہ دعا ہے
اور یاد رکھنا یہ جو آپ نے آگے بولا نا عرب میں رہ کر جہالت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی جاہل نہیں ہے. ان پڑھ ہو سکتا ہے جیسے میں ان پڑھ ہوں، جاہل نہیں ہو سکتا. بٹ صاحب آپ کیوں گناہ گار مجھے کر رہے ہیں؟ آپ آرام کریں نا. ضرور آپ اپنا بی پی اوپر نیچے لے کے جا رہے ہیں اور لکھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ یہ الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. جاہل وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی توحید کا نہ پتہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا نہ پتہ ہو. حضور کی آمد کے صدقے اللہ نے جہالت کو ختم کیا ہے. یہ کسی اہل علم سے آپ اپنے سے، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں نا، اپنے سے نیچے والے سے کسی عالم سے پوچھنا کیا حضور کا امتی جاہل ہو سکتا ہے؟ وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آپ لوگوں کو صرف یہ کہا گیا کہ یہ وہ، آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو مشرک بھی کہہ دیتے ہیں، اور جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی مشرک نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. آپ لوگوں کو شرک اور بدعت کے علاوہ کچھ بتایا ہی نہیں گیا بھائی میرے. آپ لوگوں کو شرک اور بدعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا. آپ لوگوں کے مدارس میں یہ رگڑ رگڑ کر بتایا جاتا ہے کہ تم نے مشرک کسے کہنا ہے، بدعتی کسے کہنا ہے. ہاں جی. تو لہٰذا آپ سے اوپر تو کوئی عالم نہیں نہ ہوگا. آپ کسی نیچے والے سے پوچھیں. صرف اتنا پوچھنا آپ نے کہ ایک شخص براڈ پر کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی جاہل نہیں ہے. جی وہ آپ نے ابھی اس میسج میں آپ نے اپنے پھر علم کا اظہار کیا نا. آپ عربی دان ہیں جناب. ہاں جی ہاں جی جی. آپ کسی کو بھی جاہل کہہ سکتے ہیں. بٹ صاحب اللہ آپ کو مزید برکتیں دے، یہی کہہ سکتا ہوں. خدا جب علم دیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. جی مجھے کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں. کس نے کہا ہے؟ آپ کسی تنگ نظر سے نہیں، وسیع نظر سے پوچھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کو جاہل کہنا کیسا ہے. یعنی آپ کے سامنے آپ کے ابا جی بھی ہوں گے، آپ ان کو بھی کہہ دیں گے. اگر ان کو آپ کے مطابق نہیں پتہ ہوگا، آپ ان کو بھی یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں. آپ اپنی اماں جی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کی زبان بے لگام ہے نا. آپ کی زبان بے لگام ہے. آپ لوگوں کو صرف نفرت پھیلانے کا کام دیا گیا ہے. اور سوشل میڈیا پر بھی آپ آ کر نا آپ اپنے علم کا جو سکہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہ جو لوگ دیکھتے سنتے نا وہ فہم والے لوگ ہوتے ہیں، خواہ تھوڑے بیٹھے ہوں زیادہ بیٹھے ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نفرت والا کون پیغام دے رہا ہے اور محبت والا کون پیغام دے رہا ہے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ سر وہ کہتا ہے کہ آلو آلو ہے، وہ کال کیا تھا نا، تو بس وہ بندہ ریڈی ہے. ٹھیک ہے سر، ان کو یہ بولنا کہ آج جا کے لازمی پہنچا ہے نا اس کو. عرفان بھائی اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کراچی سے لوڈنگ کے وقت بات کر رہے ہیں یا ادھر ہب پہنچ گئے. یہ تو بتایا ہوگا نا بھائی نے آپ کو. تو اس لیے خدا را اللہ پاک سے نا عاجزی مانگا کریں. مجھے پتہ ہوگا تو میں بتا دوں گا بھائی میرے. آپ نے داڑھی دیکھ کر مجھے مولوی کہہ دیا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب آپ کیوں ایسے، مثلا آپ کو میرے سے کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ چلے جائیں نا. میں آپ کو بلاک نہیں کروں گا. میں اکثر ایسے آپ جیسے لوگوں کو نا اپنی براڈ سے صاف ستھرا کر دیتا ہوں، لیکن میری تربیت ایسی نہیں کی گئی. السلام علیکم ورحمۃ. زبیر بھائی بات ہوگی ان کی میرے خیال آپس میں. آپ کے یہ جو میسج، آپ کے جو مجھے خطابات ہیں وہ میرے اوپر سے گزر رہے ہیں، اوپر سے. ہم اپنے دل میں ان کو جگہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا بٹ صاحب؟
ہم اپنی براڈ پر بیٹھ کر ہم نے کبھی نفرت والا پیغام نہیں دیا، ہدایت کی دعا کی ہر ایک کے لیے. آپ نے مجھے دیوار کہہ دیا، ہم دیوار ہیں جی، مان لیا جی، مان لیا. اللہ ہم سب کو عاجز رکھے، انکسار رکھے. اور یہ نعمت اللہ پاک، یہ جو 9 دوست بیٹھے ہوئے نا، اس میں آپ بھی ہوں گے نا. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عاجزی، انکساری کی دولت عطا فرمائے. ہاں جی، کبھی اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھنا. اللہ اکبر. کبریائی صرف میرے خالق کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو کبریائی نہیں ہے. سیکھنا ہمہ وقت، ہر لحظہ. شیطان کی طرح کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہ کرنا کہ میرے پاس بہت بڑا علم، میرے پاس تم سے زیادہ علم ہے. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ انکسار رہنا. انکسار، انکساری بہت بڑی نعمت ہے. تو میں بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ بٹ صاحب بس آپ کی مہربانی ہوگی. آپ جیسے لوگ جب ہمارے جیسے چھوٹی چھوٹی براڈوں پہ آتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بات آگے نہ چلے. میں تو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اپنا ایک سلسلہ کر رہا تھا، لیکن اکثر آپ جیسے لوگ، ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے براڈوں والے نا، ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور آتے اسی لیے کہ اس کی بات میں آگے نہ چلنے دوں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مزید اپنے نامہ اعمال میں سے نا، آپ اپنے نامہ اعمال مزید بھر لیں. تو میں خود ہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں آقا آپ کے نہیں، ہم سب کی ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے آقا ہیں جو آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہاں جی، ان کو آقا بھی کہنا اور ان کی آمد پر شور شرابہ بھی کرنا، اور کہنا کہ جو جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں وہ مشرک ہیں، وہ بدعتی ہیں. جی اس نے بتایا کہ مطلب شام تک 5 بجے تک اگر ہم لوگ پہنچے تو ٹھیک، نہیں تو کل. اللہ اکبر. دوستو میری بات سنو. آپ مجھے یہ بتاؤ، ربیع الاول شریف کی آڑ میں جو غلط کام ہوتا ہے نا، میں کیا ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، سختی سے منع کرتے ہیں. ان کی نگرانیوں میں جو بھی کام ہوتا ہے، ان کی نگرانیوں میں ایسے کام خرافات کے نہیں ہوتے. ابھی جو ہمارا ایک بھائی تھا آسم بٹ، میں نے اسے سلا دیا ہے کہ میں کہا سو جاؤ. ہاں جی، مولوی صاحب ایک اور آ گیا جی. ہاں جی، ایک اور کو خارش ہوئی ہے. یار آپ نہیں مناتے ہو، نہ مناؤ. ہمیں جشن عید میلاد النبی پر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ جواب سن کر آپ میری براڈ سے چلے جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، نہیں جائیں گے تو پھر بھی آپ کی مہربانی ہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ خواہ کوئی خاتون ہے، خواہ کوئی، جیسے ایک آیا تھا آسم بٹ، میرے پاس بہت بڑا علم ہے. یعنی وہ دیکھیں نا، لکھ کر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پتہ ہوگا. ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، میں اپنے دوستوں سے بلا کیا کہا کرتا ہوں کہ ربیع الاول شریف میں آپ نے ایک کان سے فتووں کو سننا ہے، دوسرے کان سے نکال دینا ہے. کوئی الجھنا نہیں ہے، کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی مباحثہ نہیں کرنا. بس
حضور کا جشن ولادت منانا ہے۔ منع کرنے پر بھی کوئی بندہ منع نہیں ہوتا، یہ خوشی ہر سال بڑھتی ہے ربیع الاول شریف، کیونکہ وارفان اللہ کا ذکرت، اور پھر اللہ نے فرمایا محبوب تیرے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے پھر آگے ہے۔ تو مجھے ایمان سے بتائیں، یہ جو لوگ ثبوت مانگتے ہیں اور ساتھ بلا کیا کہتے ہیں، ہم صرف علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی آپ میری بروڈ پر علم حاصل کرنے کے لیے آگے، آپ کی اتنی یار میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، میں یہ سوال سن رہا ہوں، کیونکہ ہمارا علماء کا گھرانہ ہے ہمارا، میرے قبلہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ مناظر تھے، جی میرے والد قبلہ محترم مناظر تھے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے اہل علم لوگوں کو سنا ہے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور آگے بھی سن رہے ہیں یہ سوالات نا۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ صحیح بخاری 631 آپ پڑھیں یار، کیا نام ہے سمیر نومی بھائی، اگر آپ جشن ولادت نہیں مناتے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مناؤ۔ میں یقین کریں، میں اپنی بروڈ پر صرف ان لوگوں کا ذکر کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو ربیع الاول شریف میں خارش ہوتی ہے، جیسے آپ جیسے مریض ہیں، کیونکہ آپ کو بھی خارش ہی ہو رہی ہے نا، تو اسی لیے آپ کو احادیث کے نمبر بھی یاد آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر کہیں گے کہ ہم امتی ہیں، ہاں جی، آپ مجھے یہ میرا اعلان ہے، مجھے ربیع الاول شریف کو ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا وہ فضل اور وہ رحمت ہے جو ساری کائنات پہ، قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، لیکن قرآن سمجھے کون؟ قرآن پاک وہ سمجھے گا کہ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی۔ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، شداں مداں زیراں زبراں وٹ تعریف دے آئیاں، آما لوکاں سمجھ نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے نا، اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا قرآن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، پر سمجھنے کے لیے بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنے کے لیے جب قرآن پڑھیں گے نا، تو آپ کے سینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں جی کیا نام ہے آپ کا؟ سب صحابہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ جو نہیں مناتا وہ نہ منائے، یار جو نہیں مناتے وہ کافر تو نہیں ہے، اور جو مناتے ہیں وہ مشرک اور بدعتی تو نہیں ہے۔ مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں صدیوں بعد تم لوگ حوالے طلب کر رہے ہو، اور مقام ہمارا یہ ہے کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے آج سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر حوالے طلب کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، امتی ہونے کا بھی دعویٰ ہے، ہاں جی، یا تو امتی ہونے کا دعویٰ بھی چھوڑ دو نا۔ یہ میری بات یاد رکھنا جی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سردار نومی بھائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
آپ نے صحیح کہا ہے. آپ کے پاس بہت کچھ ہے. آپ لوگوں کے پاس نفرت، بغض، حسد، شیطان کے وہ جراثیم کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حقارت سے بات کر. جی میں حقارت سے بات کر ہی نہیں رہا. آپ لوگوں کا اپنا فہم ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، اور جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ ان کو مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں. تو سمجھیں، آپ ٹل لگا لیں تو یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ خوشی کبھی ختم، مشرق سے لے کر مغرب تک. ہاں جی خورشید بھائی، نام کتنا خوبصورت ہے، خورشید علی. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کا کوئی بھی صوبہ ہو، آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی صوبہ ہو، ہر جگہ سوائے آپ کے جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ کوئی آپ کی بات نہیں ہے کہ عرب میں پیدا ہوئے ہیں اور پنجاب میں میلاد. ہاں جی، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ اکیلے بیٹھ کے بھی منا سکتے ہیں. اکیلے بیٹھ کر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے. جی جشن میلادت آپ کیا نام، جی ایک اور بھائی صاحب آئے ہیں بلوچستان سے، ایک اور بھائی صاحب آئے ہیں دعائے قنوت کا ترجمہ کرو. میں میلاد شریف پر بات کر رہا ہوں، میں دعائے قنوت پر بات نہیں کر رہا. خورشید علی بھائی، آپ لوگ براڈ پہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس موضوع پر بات کر رہا ہے یہ ہمارا مرض ہے، تو آپ اس مرض کو سننا نہیں نہ چاہتے. یعنی جب اپنی طبیعت کے موافق کوئی بات ہو نا، وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور جب اپنی طبیعت سے ہٹ کے بات ہو نا پھر ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بلوچستان والے بھائی صاحب، آپ اگر نہیں مناتے نا، پہلے آپ تلاش کر کے دو نا کہ صحابہ نے منع کیا ہے. ہم سے جو تم لوگ ثبوت طلب کرتے ہو، تو آپ مدعی بن رہے ہو نا. تو جو مدعی ہوتا ہے وہ تیاری کر کے آتا ہے نا. آپ پہلے یہ بتاؤ نا کہ صحابہ نے منع کیا ہو قرآن پاک کی کسی آیت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان میں، کیونکہ اللہ علیم بذات صدور ہے نا. اللہ پاک کو تو ہر بات کا علم ہے کہ لوگوں نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد بھی حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی کسی آیت میں منع کیا ہے کہ تم لوگوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کے بعد بھی خوشی کا اظہار نہیں کرنا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میری ظاہری حیات کے بعد میری آمد پر خوشی کا اظہار کرو گے؟ تو یہ نہیں کرنا. تو یہ بتاؤ نا. یہ بتاؤ نا. ہاں ایک اور تشریف لائے ہیں سلطان صاحب، تو وہ مجھے بتاؤ نا میرے بھائی، بتاؤ. یعنی آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کو یہ خواہش انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک رہے گی. جب ربیع الاول شریف آئے گا آپ کو یہ خواہش ہوتی رہے گی، اور تب تک آپ لوگوں کو مشرک، بدعتی اور حوالے طلب کرتے رہو گے. میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ ہمیں جشن عید میلاد النبی پر کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور تشریف لائے ہیں، ہاں جی غیاث احمد صاحب. یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی نے یہ
اچھا، کسی نے منایا تھا، یہ نہیں منایا تھا، یا یہ بتائیں۔ اچھا غیاث بھائی، آپ نے اپنی مسجد کے عالم دین سے کبھی پوچھا ہے؟ ابراڈ پر آ کر آپ پوچھ رہے ہیں اپنے نام کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بھی ربیع الاول شریف منانے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، مجھے بھی ربیع الاول شریف میں غریبوں کی بچیاں اور بیوگان بہت یاد آتی ہیں لوگوں کو۔ ربیع الاول شریف میں لوگوں کو نا غریبوں کی بچیاں بہت یاد آ جاتی ہیں، اور پھر بیوہ عورتیں بہت یاد آتی ہیں ربیع الاول شریف میں۔ یعنی شادی بیاہوں پر انواع خرچ ہوتا ہے، وہاں نہ غریبوں کی بچیاں یاد آتی ہیں، نہ بیوگان یاد آتی ہیں، اور تاکہ ولیمے پر ایک ڈنڈا بردار آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے دروازے پر کہ اندر کسی غریب کو داخل نہیں ہونے دینا۔ لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے نا، یہ روئے ارض پر جو رینگنے والے کیڑے ہیں، جن کی ولادت ایک حقیر قطرے سے ہوئی ہے، یہ اعتراض کس پر کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت پر۔ یہ منافق قوم ہے، کن کو سمجھا رہے ہیں؟ جی میں کیا نام بھائی میرے مزمل بھائی، میں سمجھا نہیں رہا تھا، میں تو ایک گفتگو کر رہا تھا، تو میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کے مہینے پر آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور ایک پوسٹ کا میں نے صرف ذکر کیا ہے کہ ایک پوسٹ آئی، وہ پتہ نہیں ہی کی تھی یا شی کی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے ان کو میری طرف سے السلام علیکم، جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ میں تو اس پر تبصرہ کر رہا تھا، پھر اس جیسے لوگ آ جاتے ہیں نا بھائی میرے، ان کو کچھ دیر تو کوئی آ کے علم کا دعویٰ کرتا ہے مجھے آپ سے زیادہ علم ہے، تو میرے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دامن ضرور ہے، جس کی ہم نے گڑتی لی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اپنی اور اپنے بچے کی ولادت کے دن تو پارٹی کرتے ہو؟ ہاں جی ملک صاحب، یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہیر شاہ بھائی، یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ بچوں کی خوشیاں ہوں، گھروں میں خوشیاں ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ جائز ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ جائز ہوتی ہیں۔ لیکن اصل بات والا کیا ہے، یہ دیکھیں پچھلے دنوں 14 اگست گزری، پورا 14 اگست ان کے متوع مولوی مفتی محدث مفکر مفسر کسی نے کسی سے ثبوت نہیں مانگا، تاکہ ان کے جو بڑے بڑے اہل علم لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کی تقریبات آزادی میں جاتے ہیں، وہاں ان سے کوئی ثبوت نہیں مانگتے۔ لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے نا، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، محرم شریف کا مہینہ ہو، حضور داتا گنج بخش علی اجویری کا عرس آ رہا ہو، تو ان جیسے جو سوشل میڈیا کے اہل علم لوگ ہیں نا، وہ جاگ اٹھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بات کرتے ہیں نا۔ ہم نے جیسے وہ جیلم کا مرزا جنمی ہے، وہ ایک کھڈ میں بیٹھ کے، بس ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی گندی زبان کو مزید گندا کرتا رہتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو اہل علم ہوتے ہیں وہ برسر عام ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بات کرتے ہیں نا۔ تو میں نے تو ایک بات صاف کہہ دی ہے نا۔ اچھا، ایک اور تشریف لائے ہیں جی، محمد صدیق صاحب جی، آپ سرکار کا وفات منائیں نا، آپ سرکار کی وفات منائیں، ہم حضور کی آمد کا ذکر کریں گے۔ میں نے تو بات ختم کر دی ہے بھائی، آپ زندہ باد ہو، اللہ باد۔ اچھا، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون سے زندہ باد ہیں؟ ہماری نسبتیں سرکار کے ساتھ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہیں سرکار ہیں۔ جی بالکل، یہ بات ہوئی نا جی۔ ملک عبید صاحب، میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں جشن عید میلاد النبی منانے پر کسی قسم کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم منائیں گے، مناتے رہیں گے، جو نہیں مناتا وہ نہ ہم نے جو نہیں مناتا ان کو کبھی کافر کہا ہے، لیکن جو نہیں مناتے وہ منانے والوں کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں،
اور نہ منانے والوں کو عجیب و غریب جو خرافات ہوتی ہیں گلیوں بازاروں میں، سٹیجوں پر، جو وہ خرافات جشن عید میلاد النبی کا حصہ نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی تو نام ہے حضور کا ذکر کرنا، وہ آپ اکیلے بیٹھ کے بھی منا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا آپ قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، اس قرآن میں سارا کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ آپ نماز اس محبت سے پڑھیں کہ ہمیں سرکار نے بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی وحدانیت کی پہچان دی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، ہم درود و سلام پڑھیں، ہمیں اللہ نے جو رزق دیا اسے بنا کر غربا مساکین کو تقسیم کریں، پلائیں ان کو، مساجد کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، بازاروں کو صاف ستھرا کر۔ نیت کیا ہوگی؟ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایام، یہ دن سرکار کی آمد کا دن ہے۔ ہم اس صدی میں رہنے والے کئی صدیاں پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یقین کریں عالم تصور میں ہم انہی لمحات میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جو لمحات سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد پاک کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی منایا ہے، مناتے رہیں گے، حوالہ ثبوت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بس سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو نہیں مناتا وہ نہ منائے، ہم تو قیامت انشاءاللہ جی ظہیر شاہ بھائی، ہم قیامت تک، قیامت کے دن ذکر کس کا ہوگا؟ سرکار کا ذکر ہوگا۔ بزم معاشر سجائی کس لیے جائے گی؟ حضور کے لیے سجائی جائے گی نا۔ وہاں شان رحمت دکھائی جائے گی، وہاں انا لہا کے نعرے لگیں گے حضور کی طرف سے، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ وہاں کیا جواب دو گے کہ میں اپنی زندگی میں لوگوں کو بدعتی اور مشرک کہا کرتا تھا، اور جو منائیں گے وہ ہم سوئے حشر چلیں شاہ ابرار کے ساتھ، ہم چلیں سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ ہم قیامت کے دن حضور سید کائنات علیہ السلام کی قیادت میں اسی طرح نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے، نعرے لگاتے ہوئے ہم چلیں سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ۔ ایسے بھائی وہ کسٹمر کہہ رہا ہے رابطہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم شام کو یا کل تک پہنچا دیں گے۔ ہم چلے ہیں قاری صاحب، یہ آپ چوکی کا سامان ہے، یہ بھی لوڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، روٹ میں آیا ہے اور کسٹمر کال نہیں اٹھا رہا، تو برائے مہربانی جلدی کرو، دوسرا نمبر دے دو، کسٹمر کو بولو کہ آج اپنا سامان شروع کرو۔ ہم چلے سوئے حشر۔ جی اس نے بتایا کہ مطلب شام تک 5 بجے شاہ ابرار کے ساتھ ٹھیک ہے نا، قافلہ آج جا کے لازمی پہنچا ہے نا۔ ہوگا رواں۔ وہ کال کیا تھا نا، تو بس وہ بندہ ریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ قافلہ سالار کے ساتھ۔ قیامت کے دن یہ نعرے ہوں گے، ہم سوئے حشر چلیں شاہ ابرار کے ساتھ، جس ٹائم اس کو قافلہ ہوگا رواں۔ قاری صاحب ڈرائیور پوری کوشش کرے گا کہ آج دے گا، رات کو قافلہ کل انشاءاللہ کنفرم ملے گا۔ سالار کے ساتھ۔ ہے نا، سامان میں نے لوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹمر کو بس صرف ایک ریکویسٹ کرو کہ نمبر آن رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 9-10 بجے صبح مل گئے۔ ہم حشر کے دن تو یہی کہیں گے، سبحان اللہ۔ ہمارے بابا جی بھی یہی کہا کرتے تھے، ہم چلیں سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ، ارے قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ ربیع الاول شریف کا تو مہینہ پیغام محبت ہے، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تو پیغام عشق ہے، نفرتوں کو ختم کرنے والا مہینہ، حسد کو ختم کرنے والا مہینہ، قدورت کو ختم کرنے والا مہینہ، تکبر کو ختم کرنے والا مہینہ، محبتیں پھیلانے والا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیغام محبت دیا ہے نا، تو ہم بھی پیغام محبت ہی دیتے ہیں۔ یہ جن کو خارش ہوتی ہے نا، ان کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔
ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم ابلیسی نہیں بن سکتے بھائی میرے، ہم مصطفی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے رہیں گے، مناتے رہیں گے، مناتے رہیں گے۔ کسی پروف کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سیٹسفائی ماشاءاللہ ہم کسی کو سیٹسفائی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منائیں گے۔ قل بفضل اللہ، یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ قل یہ الگ بات ہے، کیونکہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے نا ہدی للمتقین، اور متقی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق ہو، غلام ہو۔ قل بفضل اللہ فبذالک، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، حضور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو جب اللہ کا فضل، اور صرف فضل نہیں ہے، حضور فضل عظیم ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، ہم حضور کی آمد پر فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار گے، اور رہتی دنیا تک حضور کا ذکر ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سیرت نبی کیا ہے جی؟ ایک اور شخص آئیں جی، ایک اور میرے بھائی صاحب آگے ہیں۔ سیرت نبوی، اور اچھا پہلے ولادت ہے یا پہلے سیرت ہے؟ ایک اور بھائی آگے ہیں، کوفہ والو اٹھو۔ پہلے ولادت ہے، بعد میں سیرت ہے۔ سیرت کو مانتے ہو، ولادت کو نہیں مانتے ہو۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو نہیں مانتے بعد الوفات، اور کہتے ہیں کہ جس طرح عام شخص، توبہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، میں وہ جملہ کہنا ہی نہیں چاہتا، ضرورت ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہوتا ہے، وہ نبی کی طرف اسی طرح کا اشارہ کرتے ہیں۔ تو جو یہاں تک انتہا تک پہنچ جاتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کو کیسے تسلیم کرے گا؟ یہ کوفہ والے بھائی صاحب جو آئی ڈی کے نام سے، آپ نے یہ جناب مجھ سے خطاب کیا ہے یا ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو حضور کا جشن ولادت نہیں مناتے ہیں، کہ جھوٹے لوگوں، تمہارے ہوتے ہوئے سیرت نبوی پر پابندی ہے؟ کس سیرت نبوی پر پابندی ہے مجھے بتائیں نا آپ۔ کیا بات، آپ کے فہم کو، آپ کے ادراک کو سلام۔ جو ولادت تسلیم کرے گا وہ سیرت کو بھی تسلیم کرے گا نا۔ ولادت پہلے، سیرت النبی بعد میں۔ حضور تشریف لائے، بعد میں آپ کی سیرت، پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیرت پڑھی بھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں، اچھا وہ ہماری وجہ سے، ہاں جی ہمیں پتہ نہیں، بالکل آپ کو بہت پتہ ہے جی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے کوفہ والوں؟ عمر بتانے کی کوشش کریں گے؟ جو ربیع الاول شریف کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ حضور کی سیرت ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ جاتا ہے وہ حضور کی سیرت ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟
تو ولادت کے اجتماعات میں سیرت بتائی جاتی ہے بھائی میرے. ہاں جی. جشن عید میلاد النبی کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ ایک اور عقل مند بھائی صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ آپ کو مزید سمجھ عطا فرمائے. چالیس سال سیرت نبی کی دشمنوں کو ملک میں قابض ہیں. آپ صرف فرقہ واریت. جی فرقہ واریت ہم نہیں کرتے. فرقہ واریت کا درس آپ لوگ دیتے ہیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں نا، تو فرقہ واریت تو آپ لوگ پھیلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشرف بھائی طارق بھائی دا فون آیا سی پیمنٹ دا، کہہ رہے ہیں کہندے میں خود آ رہا مینوں کنفرم کر کے دسو. وہ کہندا کہ مینوں دسو. ہائے چلیے. معظم محترم بھائی ان صاحب کو موٹ رہی ہے. اور ظہیر شاہ بھائی وہ سب کو کر رہا ہوں. مجھے میرے ایک دوست ہیں مدینہ پاک میں رہتے ہیں، ندیم بھائی. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اگنور کیا کریں، آپ اپنا خون نہ جلایا کریں، آپ بس نعتیں پڑھا کریں، بس بات کرتے رہا کریں، ان کو اگنور کیا کریں. تو پتہ نہیں میری طبیعت میں کیا ہوتا ہے، میں ان لوگوں کو اگنور بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی. ان کو جو اپنی طرف سے تسلی ہوتی ہے نا، وہ تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشرف بھائی طارق بھائی دا فون آیا سی پیمنٹ دا، کہہ رہے ہیں کہندے میں خود آ رہا مینوں کنفرم کر کے دسو. وہ کہندا کہ مینوں دسو. اور ماشاء اللہ خواجہ صاحب حیات علی. ٹھیک ہے جی، باقی بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے.